اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز شمع ولایت، رہبر ہدایت، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ اقوال آپ کے آگے پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا دین سراسر ادب ہے، جو اسے ملحوظ رکھے گا فلاح پائے گا، جس نے ادب چھوڑا بے نصیب رہا۔ بوڑھے کی رائے جوان کے زور سے بہتر ہے، عورت سراپا شر اور خرابی ہے، اور اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ دیدہ دانستہ ظلم و زیادتی یا غلطی قابل معافی نہیں ہے، فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ علم بے عمل آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ خندہ روی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ انتظار سے پہلے دی جائے۔ گناہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کے عذاب کی پرواہ نہیں۔ خدا کی عبادت اپنی جان پر جبر کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمت کی حفاظت شکر سے۔ میزان عمل کو خیرات اور احسان سے بھاری کرو۔ ادب بہترین کمالات اور سخاوت بہترین عبادت ہے۔ اگر تو کسی پر احسان کرے تو بھول جا، جو تجھ پر احسان کرے اسے یاد رکھ۔ چار چیزوں میں شریف انسان آر نہیں سمجھتا۔ نمبر 1، باپ کی تعظیم کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے میں۔ نمبر 2، مہمان کی خدمت کرنے میں۔ نمبر 3، استاد کی خدمت و عزت کرنے میں۔ نمبر 4، کسب حلال اور حصول دین کی مشقت اٹھانے میں۔ وہ گناہ جس کے پہلے خوف ہو اور آخر میں توبہ، وہ بندے کو اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جس گناہ کے پہلے اور آخر میں بے وقوفی و خود بینی ہو، وہ خدا سے دور کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عبادت پر ناز کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ پر عذر کرنے والا اور نادم ہونے والا قابل عفو فرما بردار ہے۔ عبادت بغیر توبہ کے صحیح نہیں، کیونکہ خدا نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ 5 شخصوں سے پرہیز رکھو۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے والے سے۔ نمبر 2، احمق سے۔ نمبر 3، بخیل سے۔ نمبر 4، بزدل سے۔ نمبر 5، حریص سے۔ تو یہ تھے جناب امام جعفر علیہ السلام کے کچھ اقوال۔ اللہ کریم ان پہ عمل کرنے کی آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔